اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، آپ نے دیکھا ہو، اسی کو کنٹینیو میں کروں گا آج۔ وہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَتَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ ناظرین محترم، اس آیات مبارک کا مطلب مفہوم موٹا موٹا میں آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے تفصیل سے بات کر دی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اپنے ماں باپ کو اگر بڑھاپے میں پاؤ، دونوں کو یا کسی ایک کو، تو ان کو اف تک نہ کہو، ہمیشہ ان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا کے رکھو، نرمی سے پھیلا کے رکھو، پیار و محبت سے پھیلا کے رکھو، اور ہمیشہ اچھی بات کرو، قول کریم، اور ان کے لیے دعا کیا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے میری مشقت میں اپنی مشقت کر کے مجھے پالا ہے، محنت کی ہے انہوں نے، یا اللہ ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ گویا کہ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ماں کا یہاں کردار ہوتا ہے۔ ماں بیچاری جو ہے وہ ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ جس حالت میں بھی اولاد ہے وہ خوش ہے۔ انسان اگر غلطی بھی کر جائے تو پھر بھی ماں کہتی ہے نہیں، میرے بیٹے میری بچی نے یہ غلطی نہیں کی۔ باپ جو ہے وہ فائدہ نقصان دیکھتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ اپنے محبت، اولاد کی محبت پر قربان رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ بڑھاپے کا کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جب بچہ اور بوڑھا یہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، بچپن میں اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے بیماریوں کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے، اس وقت ان کا دماغ بھی ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بہت ذکر کیا ہے بڑھاپے کا، کہ ان سے اگر کوئی بھی ایسی بات وہ منہ سے نکلے جو آپ کو ناگوار گزرے تو اف تک نہ کہو، کیونکہ ان کی تمہاری پیدائش کے، تمہارے پروان چڑھنے کے لیے جو ان کی ماں کی محنت ہے اس کو سامنے رکھو۔ اس نے بہت مشقت سے تمہیں پالا ہے، رات رات جاگ جاگ کر پالا ہے،
ارے تیری ہر بات کی تکلیف، جب تو کوئی گال گلوچ بھی کر دیتا تھا بچپن میں تو وہ ہنس پڑتی تھی کہ میرے بیٹے نے بات کیا، یہ کیا بات کی، خوش ہو جاتی تھی. ہر تیری تتلی زبان سے جو بھی بات نکلتی تھی اس پر وہ خوش قربان رہتی تھی. اور آج ان پر یہ وقت آیا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کے بچے ہو گئے. اور تمہارے لیے اللہ نے امتحان رکھ دیا ہے، بہت سخت امتحان ہے. جبکہ وہ اتنی پیار و محبت پر قربان تھی، تو آج تمہارا کام ہے کہ تم اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرو جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا. یہ الگ بات ہے کہ بچپن میں بڑا جوانی تک، جب تک وہ خود باپ نہیں بنتا تب تک اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح پروان چڑھا ہے یہ بچہ. لیکن جب وہ خود اپنی بیوی کو اس کو پروان چڑھانے میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے اچھی طرح نظر آ جاتا ہے کہ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ ماں پالتی ہے بچے کو. انگلینڈ میں یا دوسر یورپ میں تو بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشکل ہے. لیکن پاکستان اور پاکستان سے 50 سال پہلے اگر غور کرو تو پھر کس طرح انہوں نے پالا ہے، یہ خود ہی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیسی انسان پیدا کی ہے. اللہ نے اتنی محبت اس کے دل میں رکھ دی ہے کہ ہر محنت، ہر مشقت کو قربان کیے جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ایسا تو نہیں کہا کہ تیری ماں کے پاؤں میں جنت ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ آج تم پر وہ وقت آ گیا ہے کہ تم کرو. لیکن ایک ماں اپنی اولاد کو 10 بچے ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، وہ پالتی ہے، بڑی محنت سے پالتی ہے. لیکن جب وہ بوڑھی ہو جائے تو ان کی خدمت کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہاں پر اپنے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائے تو ہوم میں بھیج دیتے. ہوم اور پاکستان کی جگہ ایسے ادارے ہیں وہاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں. وہ اپنے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے، جبکہ ماں باپ 5-10 بچوں کو پالتے. ارے لوگوں، جب بھی ہمیں معلوم ہو جائے تب بھی ماں باپ کا قدر کرو، ماں باپ سے حسن سلوک کا اختیار کرو، نرمی سے بات کرو. اللہ اکبر، استغفر اللہ. لیکن آج دیکھیں اب کیا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے جب بھی بات کی ہے تو پہلے اپنی بات کی ہے، اور دوسری بات جو کی ہے تو والدین کی بات کی ہے، کیونکہ یہ والدین کی وجہ سے ہی یہ پروان بچے چڑھے، ان کی محنت کی وجہ سے. آپ اندازہ کیجئے، افریقہ میں آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، آپ سندھ میں دیکھتے ہیں، بچے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نیوٹریشن نہیں ملتا. ان کو وہ ماں باپ محنت کیا کریں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ اندازہ کیجئے کہ اگر ماں باپ کی محنت شامل نہ ہو تو پھر یہ پروان چڑھانا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے. لہٰذا میں ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں یہ قرآن کی بات کو سرے ماتھے پر رکھنا چاہیے اور اس کو عمل کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ سے التماس ہے کہ آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی. میں یہ ایک قسم کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور خاص کر رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حفظ ایمان میں رکھے اور
ہو سکے اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا پلیز، مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اور یہ جو بیماری پھیلی ہوئی اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔